الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، اسلام نے اچھے اخلاق اور اچھی صفتوں کے پیدا کرنے، اسے زندگی میں برتنے اور بڑے مشکل حالات میں بھی اس پر سختی سے کاربند رہنے پر زور دیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ معاشرہ میں صالح قدروں کو رواج دیا جائے، صفات خبیثہ اور اعمال رذیلہ سے پرہیز کیا جائے، دوستی صرف اللہ کے لیے ہو اور معیاری ہو، اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو اور اس میں بھی اخلاق کریمانہ کا پاس و خیال رکھا جائے. لیکن آج کا معاشرہ پابندیوں کو پسند نہیں کرتا. وہ اخلاق حسنہ سے آزاد زندگی گزارنے کا عادی اور خوگر ہو گیا ہے. ہمارا سماج برائیوں کی وجہ سے کراہ رہا ہے. چوٹ خود پر پڑتی ہے تو آدمی بل بلا جاتا ہے. دوسروں سے فائدہ اٹھانا ہو تو حلال و حرام کی تمیز بھی باقی نہیں رہتی. ضرورت ہے کہ ان سماجی برائیوں کی نشاندہی کی جائے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے مضر اثرات لوگوں کے سامنے رکھی جائے. یہ نہیں عن المنکر کے فریضہ کی انجام دہی بھی ہے اور سماج کے غلط سمت کو صحیح اور مثبت رخ دینے کی ایک کوشش بھی. اللہ کرے یہ بانگ رحیل کارواں کے دل میں احساس زیاں پیدا کر سکے کہ یہی صالح معاشرہ کی تشکیل کے لیے پہلا زنا ہے. خدا بیزاری. سماج میں جو سب سے بڑی برائی ہے وہ خدا بیزاری کی ہے. خدا بیزاری کا مطلب بے لگام ہو جانا ہے. جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر کی تصدیق کرتے ہیں اور اسے من جانب اللہ مانتے ہیں، تو ہمیں اس کے احکام پر چلنا بھی ضروری ہے. ایمانیات کا جامد اقرار دوسرے کسی مذہب میں کافی ہو تو ہو، اسلام میں کافی نہیں ہے. اسلام کا مطالبہ ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا طرز عمل، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت اور ہماری عبادت بھی خدا کے بنائے ہوئے سانچے میں ڈھلا ہونا چاہیے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے مذہب کی رسی کو چھوڑ دیا ہے اور خدا بیزاری سماج کے فرد بن گئے. اس لیے ہمارے اخلاق و عادات خود ساختہ مذہب کے تابع ہو گئے. آباء و اجداد کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بن گیا، حالانکہ ہمارے لیے اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے اور ہمیں اس اچھے نمونے کی پیروی کرنی تھی. ہم نے اسی نمونہ کو چھوڑ کر بہت سارے افراد کی زندگی کو نمونہ بنا لیا ہے. اسی میں کامیابی ڈھونڈنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ہر محاذ پر ناکام و نامراد ہو گئے. چین و سکون ہماری زندگی سے چھن گیا اور ہم پریشانی اور مشکلات کی اس دلدل میں جا پڑے جس سے نکلنے کی کوشش کا خیال بھی ہمارے ذہن سے نکل گیا ہے یا نکلتا جا رہا ہے. منافقت. دل میں کچھ اور زبان پر کچھ. اسلام کی نظر میں منافقت ہے. منافقت آستین کا سانپ ہوتا ہے جس سے بچنا بہت مشکل ہے. وہ معاشرہ بلکہ اپنی سوچ کے اعتبار سے خدا کو بھی دھوکہ دیتا ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنے کو دھوکہ دیتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ہے کہ ایسے لوگ جہنم کے آخری درجہ میں اپنے اس مذموم حرکت کی سزا بھگتیں گے. ہمارے سماج میں یہ بیماری عام ہے. بیشتر لوگ حقیقتاً جیسے ہیں ویسا نظر نہیں آتے ہیں اور جیسا نظر آتے ہیں ویسا وہ اندر سے نہیں ہوتے. منافقت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو برا سمجھے لیکن اس کے جاؤ منصب، مال و دولت کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 خصلتیں اگر کسی میں جمع ہو جائے تو وہ منافق ہے، اور اگر چاروں میں سے ایک پائی جائے تو
تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ وہ 4 خصلتیں یہ ہیں: امانت میں خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جھگڑا کرے تو بد زبانی پر اتر آئے۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانی ہیں: جب بات کہے تو جھوٹ کہے، وعدہ کرے تو پھر جائے، اور جب معاہدہ کرے تو دھوکہ دے۔ گرچہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اللہ رب العزت نے یہ بھی اعلان کیا کہ منافق جھوٹے ہیں۔ جھوٹ انسان کی ساری برائیوں میں جھوٹ سب سے قابل نفرت اور قابل مذمت ہے۔ یہ اس کے بطن سے گناہ جنم لیتے ہیں۔ اسی قرآن و حدیث میں اس پر سخت نکیر کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں کاذبین پر اللہ کی لعنت کا ذکر ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جھوٹ گناہ پر مائل کرتا ہے، اور گناہ دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے۔ آدمی جھوٹ بولتے بولتے اللہ کے یہاں کذاب یعنی بڑا دروغ کو لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے، سنی سنائی باتیں لوگوں سے کہتا پھرے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے میری کوئی حدیث نقل کی اور سمجھ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ یعنی ایک جھوٹا تو وہ ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا یعنی روایت گھڑی، اور ایک وہ جو اس کو نقل کرتا پھر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے اندر بہت سی خرابیاں پائی جا سکتی ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ موطا امام مالک کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان ارشادات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں جھوٹ سے بچا جائے، بچوں کو بھی بہلانے پھسلانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولا جائے، بچوں کو جھوٹ کے نقصانات بتائے جائیں اور ان کے ذہن میں بیٹھا دیا جائے کہ جھوٹ سے آدمی ہلاکت میں مبتلا ہوتا ہے۔ مزہ اور مزاج میں بھی جھوٹ پر مبنی نہ ہو، مدح اور تعریف بھی مبالغہ سے پرہیز کیا جائے، اس لیے کہ یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ جھوٹ لکھنے سے بھی گریز کیا جائے۔ تجارت، سیاست، معاملات سب کی بنیاد میں صدق و صفاء کو رواج دیا جائے اور پورے سماج سے جھوٹ کو اکھاڑ پھینکا جائے۔ تکبر قابل تعریف صفات میں اپنے کو دوسروں سے بڑھ کر سمجھنا اور اپنے علاوہ دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھنا تکبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبر حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے نقصانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے دور ہی رکھوں گا جو تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب بندہ تکبر کرتا ہے اور حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو ذلیل ہو، پھر خود کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں کے نزدیک ذلیل ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اسے سور سے بھی ذلیل سمجھنے لگتے ہیں۔ تکبر کے پیٹ سے ہی حب جاہ، انانیت، ضد، حد دھرمی، حسد اور اس جیسے دوسرے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور اشرف المخلوقات انسان جسمانی، مالی اور اخلاقی اعتبار سے تباہ ہو جاتا ہے۔ کبر سے ہلکی ایک چیز خود پسندی اور عجب ہے، یہ بھی انسانی زندگی کے لیے کبر کی طرح مضر اور نقصان دہ ہے۔ غزوہ حنین میں جو پریشانی مسلمانوں کو اٹھانی پڑی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، یہ عجب ہی کا ثمرہ ہے۔ تکبر کا ایک طریقہ اظہار تو تواضع بھی ہے، تکبر کا ایک طریقہ اظہار تو تواضع بھی ہے، یعنی یہ سوچ کر تواضع اختیار کرنا کہ لوگ متواضع اور منکسر مجاز کہیں گے۔ پروفیسر لطف الرحمن نے ایک شاعر میں اس کی وضاحت کی ہے، عجیب طرز انا ہے یہ خاک ساری بھی،
عجیب طرز انا ہے یہ خاکساری بھی، قریب سے جو دیکھا تو خدا نکلا۔ البتہ کسی کی ظاہری وضاقتہ کو دیکھ کر متکبر کا حکم لگانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ تکبر پوشیدہ اور دل سے تعلق رکھنے والی بیماری ہے، اور ظاہری علامتوں سے اس کا پتہ لگانا مشکل امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تکبر کے کفر سے، اشت اور زنا سے بدتر ہونے کے باوجود اس پر دنیا میں کوئی شرعی حد مقرر نہیں کی گئی اور صرف اسے آخرت پر چھوڑ دیا گیا۔ ریاکاری، کوئی بھی نیک کام اس غرض سے کرنا کہ لوگ سنیں اور شہرت ہو، یہ ریاکاری ہے۔ اس کی وجہ سے سارے اعمال صالحہ قیامت میں بیکار ہو جائیں گے، نہ علم کام آئے گا، نہ مال، نہ اللہ کی راہ میں قربانی، نہ غریبوں کو کھانا کھلانا، اور نہ دوسرے عبادات، حتیٰ کہ وہ نماز جو ریا اور دکھاوے کے لیے پڑھی گئی ہو انسان کی تباہی و بربادی کا سبب بن جائے گا۔ قرآن کریم میں ایسے نمازیوں کے لیے فویل للمصلین فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اس شخص کی مثال جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس چٹان سے دی گئی جس پر مٹی پڑی ہوئی ہے، پھر زور کی بارش ہوئی تو سب کچھ بہہ گیا اور کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ ریا کے ساتھ کام کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے کچھ ہاتھ نہیں آتا، بلکہ اس کے بدلے میں کچھ عذاب کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ اوپر ریاکار نمازیوں کے لیے وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ کا ذکر کیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت میں مشہور کر کے رسوا کرے گا، اور جو اللہ کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزا دیں گے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں کسی کو میرا ساتھی بنائے تو میں اسے اور اس کے ساتھی کو کام کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ریا اعمال کو گھن کی طرح چاٹ کر کھوکھلا بلکہ ختم کر دیتا ہے۔ اس بیماری کے جراثیم اگر نفس میں گھس گئے تو یہ ریاکار کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اسلام میں ریا اور اخلاص سے عاری عمل پر سخت تنقید کی گئی ہے، جس کا تقاضا ہے کہ طلبہ، اساتذہ، علماء، دانشور، سرکاری اہلکار، مصلحین اور ہر اعمال خیر کرنے والا اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے، اس لیے کہ دین خالص اللہ کا حق ہے اور اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے۔ نیت کی درستگی اور ریا سے اجتناب کے باوجود اگر عمل خیر کی شہرت ہو اور لوگ تعریف کرے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومن کے لیے پیشگی خوشخبری ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں پہلی چند سماجی برائیاں اور ان کے نقصانات اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم تمام کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔